ہم تو کچھ دینے کے قابل ہی کہاں ہیں، لیکن ہم فقیروں سے جو چاہے وہ دعا لے جائے۔ ہم سرے راہ لیے بیٹھے ہیں چنگاری، جس کا جی چاہے چراغوں کو جلا لے جائے۔ زوردار تالیوں سے استقبال۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلْيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ محترم حضرات اور معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز ہمارے ساتھی، آج کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے سدبھاونا سنسد۔ وقت بھی کم ہے اور ہمارے صدر ریاض بھائی کو میں ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام سے ہم ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں اور نفرت کے پھیلانے والے نفرت کو سر عام بازاروں اور چوراہوں سے پھیلانا چاہتے ہیں، تو یہ پروگرام بھی سر عام ہونا چاہیے۔ کام کے حصہ یہ ہے کہ یہ پروگرام سر عام ہونا چاہیے تاکہ شہر والوں کو سب کو پتہ چلے کہ یہ پیغام جو دیا جا رہا ہے محبت کا دیا جا رہا ہے، نفرت کا نہیں دیا جا رہا۔ خیر، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ دن بھی خبروں میں دیکھنے کو ملے گا کہ ان چار دیواریوں سے ہٹ کر ہم محبت کا پیغام سر عام دیں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 108۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں اور ان کے پیروکاروں، ان کے بڑوں اور ان کے پیشواؤں کو برا بھلا نہ کرو۔ یہ کون پیغام دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ کس کے بارے میں پیغام دے رہے ہیں؟ ان کے بارے میں پیغام دے رہے ہیں کہ جو تمہارے خدا کو نہ مانے، اللہ رب العزت کو نہیں مانے، وہ کسی اور خدا کو مان رہے ہیں، لیکن تم ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر برا بھلا کہیں گے تو امن و امان برقرار نہیں رہے گا اور نفرت کی آنکھ بھڑکے گی۔ تم ان کے خدا اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو اشتعال انگیز باتیں ایک دوسرے کی طرف سے جنم لے گی اور ملک کے اندر سے امن و امان کی فضا ختم ہو جائے گی۔ یہ پیغام اللہ رب العزت نے دیا ہے اور اسی پیغام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اپنے شہر والوں کو، وطن والوں کو، ملک والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ملک کسی وقت ایسے گلدستے کے مانند تھا کہ اس گلدستے کے اندر ہزاروں طریقے کے پھول رہتے تھے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب پھول الگ الگ مرجھا نہیں رہے ہیں، بلکہ بعض پھولوں کو اکھاڑ کر پھینکنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ میں ان سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں جو نفرت کی ہوا چلا رہے ہیں اور نفرت کے بازار کو گرم کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے اس منچ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہزاروں قربانیاں کی ہے، اگر آپ ہمیں ختم کر کے آپ سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہم اس قربانی کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ سکون سے رہیے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر آپ پیشاب کرو تو کسی سوراخ میں نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سوراخ کے اندر جو جانور ہے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ مذہب اسلام تو جانوروں سے بھی
محبت کرنے کا پیغام دے رہا ہے. مذہب اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کچھ گھر کے اندر پھل فروٹ لے کر آ رہے ہیں تو اس پھل فروٹ کے چھلکوں کو باہر دروازوں پر نہ ڈالو. ہو سکتا ہے تمہارے پڑوسی کے پاس اتنا آمدنی کا ذریعہ نہ ہو کہ وہ پھل فروٹ خرید کر اپنے بچوں کو کھلا سکے. اگر آپ کے پاس بھی اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو پھل فروٹ لا کر دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ روا نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے پاس لائے ہوئے پھل فروٹ کے چھلکے باہر پھینکو. یہ مذہب اسلام تعلیم دیتا ہے. جس طریقے سے ابھی بتایا ہمارے قیام الدین قیام صاحب کے جو ساتھی تھے، انہوں نے سناتن دھرم کے بارے میں اپنے سناتن دھرم کے تعلق سے جو باتیں بتلائی، میں بڑی غور سے سن رہا تھا اس بات کو، بڑی اچھی باتیں بتائی. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ساری باتیں مذہب اسلام سے ٹکرا رہی ہے، وہ ساری باتیں مذہب اسلام سے ٹکرا رہی ہے. اس منچ سے ہمیں کچھ سبق سیکھنا ہے، اور اس منچ پر رہ کر اور اس منچ سے جب یہ پروگرام ختم ہو تو ہمیں کچھ ایسی پلاننگ کرنا ہے کہ جو نفرت پھیلانے والے ہیں ان کا منہ بند کر دیا جائے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھیت کے اندر پانی دیا جاتا ہے تو پانی کا بہاؤ جب کسی دوسرے کے کھیت میں چلے جاتا ہے تو پھر وہاں پر جہاں سے پانی اسٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے بند کیا جاتا ہے. بیچ میں سے اگر بند کرو گے تو کسی تیسری جگہ سے راستہ نکال لے گا. تو جہاں سے نفرت نکل رہی ہے اس کے اوپر لگام لگانا ہے اور اسے پرکھنا ہے، اسے پہچاننا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ نفرت کہاں سے نکل رہی ہے، کہاں پر ہمارے سے لغزش اور کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں پر ہماری آنکھیں بند ہے. پہلی بات تو یہی ہے کہ دیکھو آج نفرت کا ماحول پیدا ہو چکا ہے اور ہمیں پیار و محبت کا پیغام دینے کے لیے منچ سجانا پڑ رہا ہے. ہندوستان کے اندر منچ سجانا پڑ رہا ہے جس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے تمام کی قربانیاں لگی ہیں. آج وہی محبت کا پیغام دے رہے ہیں نفرتوں کے بازار کو گرم کرنے والوں کو. تو نفرت کہاں سے جنم لے رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا کا ایک ایسا ہے، جو بات میں نے صدر صاحب سے کہی وہ یہی بات کہہ رہا ہوں، میں اسی طرح اشارہ کر رہا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے. یہ بات آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، یہ نظریاتی بات ہے، کوئی قرآن و احادیث کی بات نہیں ہے. آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتحاد بھی کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ڈیبیٹ جو ہو رہے ہیں ان ڈیبیٹ کے اندر اینکر جب سوالات کرتے ہیں تو ایسے اکسانے والے سوالات کرتے ہیں، اور میڈیا جو صحیح تصویر ہے اس کو کسی اور دوسرے رخ سے پیش کرنا چاہتی ہے اور ایک اقلیت کے اوپر نشانہ بنا کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے. ایک بات تو یہ ہے، ابھی میں نے ایک میگزین کے اندر واقعہ پڑھا کہ ایک شخص نے میڈیا کس طریقے سے نفرت کا بازار گرم کرتی ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. میگزین کے اندر واقعہ لکھا تھا کہ پاگل کتا سڑک پر راہگزر کے اوپر گزرنے والی ایک عورت کے اوپر جھپٹا مارا اس نے. تو وہاں سے ایک شخص گزر رہے تھے، اس کتے کو دیکھ کر اس کا گلا پکڑ کر اسے تان دیا، اسے پکڑ کر تان دیا. اور وہاں پر ایک میڈیا والا بھی تھا، اس نے اس کی بڑی افزائش اور تعریف کی کہ آپ نے ایک انسان کی جان بچا لی پاگل کتے سے. جب اس کا نام پوچھا گیا کہ تمہارا کیا نام ہے تو کہا کہ فلاں خان. کیا نام ہے؟ فلاں خان. جب خان لفظ آیا تو پھر وہ میڈیا والے نے جو تصویر کھینچی ہے اور جو پیغام دیا ہے قوم کو اور جو پیغام دیا ہے وطن والوں کو، وہ یہ دیا کہ ایک بے زبان جانور کو ایک انسان نے مار دیا. یہ نہیں پیغام دیا کہ ایک انسان کی جان بچائیے پاگل کتے سے، یہ پیغام نہیں دیا. تو میڈیا کس طریقے سے گڑبڑی کر رہی ہے. ڈیبیٹ کے اندر آپ دیکھیے کس طریقے سے ہوتا ہے. مجھے اپنا واقعہ یاد آیا
بچپنے کا واقعہ ہے. ہم بھی اپنے محلوں کے اندر کھیلتے اگر میں تھوڑا سا وقت ضائع دے لوں تو معافی چاہتا ہوں کیونکہ یہ منچ بڑا اہم ہے. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ آج شام میں میچ ہونے والا ہے. جب بھی انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو مجھے وہ بچپنے کا منظر یاد ذہن میں آ جاتا ہے. ہمارے پڑوس میں ایک ہے فوٹوگرافر ہے وہ. اتفاق سے میرا ان کے گھر بچپنے میں جانا آنا ہوتے رہتا تھا دودھ وغیرہ لینے کے لیے. تو میچ چل رہا تھا انڈیا پاکستان کا اور میں وہاں پر میچ دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا. وہاں پر اور بھی بیٹھے ہوئے تھے, گھر والے بھی تھے, آس پڑوس کے بھی تھے. ان کے لیے بھی چائے بنی, میرے لیے بھی چائے بنی. میں بھی بچہ تھا. آج وہ دن دیکھنے کو نصیب نہیں ہے, یہ آنکھیں کو نصیب. نفرت اتنی پھیل چکی ہے, گزرنا مشکل ہو چکا ہے. میں اس منچ سے جو بڑے عہدیدار ہیں ان سے یہی درخواست کرتا ہوں, اور جو کرسیوں کے اوپر حکومت سنبھال کر بیٹھے ہیں ان سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس ہندوستان کو واپس لوٹا دیجیے. مجھے اس ہندوستان کو واپس لوٹا دیجیے. نفرتوں کے اندر مت بانٹیے. میں بڑی دل سے اور دل کی کڑھن سے یہ بات میں عرض کرتا ہوں. دوسری بات, جو ہمارے بڑے حضرات ہیں, اپنا اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں, اپنی بات کی اہمیت کو سمجھنے والے ہیں. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں ان سے کہ نفرت کا بازار اور کہاں سے گرم ہو رہا ہے. نفرت کا بازار ہندوستان کی جو تاریخ رہی ہے اس تاریخ کے اندر بڑی گڑبڑی ہوئی ہے. میں یہ بات نفرت نہیں کہہ رہا, بلکہ ایک ہی سکسینا صحاب کے زبان کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ اینٹی سکسینا کون صاحب ہے؟ جب بھارت کا سلیبس تیار ہوا, جب نصاب تیار ہوا, پڑھانے کے لیے کتابیں تیار ہوئی کہ یہ کتابیں پڑھانا ہے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی, وہ انچارج جو بنے تھے, کہ آپ دیکھیے سلیبس کے اندر کچھ اگر گڑبڑی ہو یا کچھ ترمیم کرنا چاہتے ہو تو کر گزرو, بتانا آپ نے. تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے اندر ایک اقلیت پورے طریقے سے اگنور کر دیا ہے, انصاف کے ساتھ کام نہیں کیا. جب یہی ہم نصاب اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, نفرت کی بازار گرمیوں کو ہم بتلائیں. جیسے کہ ایک واقعہ اور ہے, کیا اس کا چنگیز خان اور ہلاکو خان, ہلاکو خان کا واقعہ لکھا ہے کہ کتنا ظالم بادشاہ گزرا ہے. یہاں تک کہ گوگل کے اندر آپ سرچ کریں تو وہاں بھی آپ کو ہلاکو خان ہی نکلے گا, لیکن حقیقت سے ہم خود ناواقف ہیں. وہ ہلاکو خان نہیں ہے, KHAN نہیں ہے, بلکہ QAN ہے, قان. وہ ہلاکو قان ہے, یہ خان نہیں ہے. اب جب ہم بچوں کو پڑھائیں گے کہ خان ایک مسلمان کا نام ہوتا ہے, وہ اتنا ظالم بادشاہ ہے, تو اس کے دل کے اندر, اس کی تعلیم کے اندر یہ بات رچ بس جائے گی, وہ نفرت ہی پھیلائے گا. ان نفرت کے پجاریوں سے میں اپنا جواب تو نہیں میں دے سکتا, بلکہ میں بھگت سنگھ کا جواب دیتا ہوں. جب بھگت سنگھ صاحب کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو جج نے کہا کہ یہاں پر 850 سال تک کے آپ غلام تھے, 850 سال تک کے آپ غلام تھے. 150 سال کے اندر جب ہم نے اس ملک پر قبضہ کیا تو آپ نے ہماری پارلیمنٹ کے اوپر بم پھینک دیا. 850 سال سے تو آپ ان کے بھی غلام تھے, ان کو کیوں نہیں آپ نے تکلیف پہنچائی, ان کے اوپر کیوں نہیں بم پھینکا؟ تو جو بھگت سنگھ صاحب نے جواب دیا تھا جج کو, میں آج جواب دیتا ہوں نفرت پھیلانے والوں کو. بھگت سنگھ صاحب نے جواب دیا تھا کہ 850 سال تک کے جنہوں بادشاہوں نے حکومت کی تھی, انہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا تھا, اور تم نے 150 سال کے اندر اس کو برباد کر کے رکھا. اس لیے میں نے
یہ میں نہیں جواب دے رہا ہوں، یہ بھگت سنگھ صاحب کا جواب ہے. اور انہیں چند باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ. محبت، تھوڑی ترمیم ہے اس شعر کے اندر تاکہ مطلب واضح ہو جائے. محبت کے چراغوں کو کبھی بجھنے نہیں دیں گے. محبت کے چراغوں کو کبھی بجھنے نہیں دیں گے. ہواؤں کو روکنے میں اپنے ہاتھ جل جائے، ہواؤں کو روکنے میں چاہے اپنے ہاتھ جل جائے. دوسرا شعر ہے، محبت کے چراغوں کو جو آندھیوں سے ڈراتے ہیں، محبت کے چراغوں کو جو آندھیوں سے ڈراتے ہیں، انہیں جا کر بتا دے کہ ہم دگنوں بناتے ہیں، اور یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دے گی. یہ دنیا کبھی دو کناروں کو ملنے نہیں دے گی. اس سے جا کر کہہ دو چلو ہم سب مل کر کسی دریا پر محبت کا پل بناتے ہیں. یہ شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اور جن صاحب نے مجھے یہاں پر وقت دیا بات کرنے کے لیے میں ان کا بڑا شکر گزار. اللہ رب العزت کے اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.